गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज का हमारा मौजू है पंक्चुअलिटी एंड कमिटमेंट, जिस पर आज हमें बात करनी है। तो मेरा सवाल एक सबीन से है जी। जब हम पंक्चुअलिटी की बात करते हैं, वक्त पर पहुंचने की बात करते हैं, साथ ही में एक और बात पढ़ते या सुनते हैं। वो बात ये होती है कि देर से आना ना आने से बेहतर होता है। ज़रा वो ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से होता है, ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से होता है वो। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज कि आप किसको बिलीव करती हैं, कमिटमेंट एंड पंक्चुअलिटी को, या आप कहते हैं इट्स फाइन टू बी लेट 5-10 मिनट्स, इट्स मुझे लगता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। ह्यूमन एरर होता है, हम सब इंसान हैं, और अगर आप 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन। आदतें ठीक होनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी, like कभी कभी तो इट्स फाइन, बट ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। हाँ, हैबिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ तो आप देखिए, अगर शादी के कार्ड पे टाइम लिखा होता है कि 7:30 डिनर, तो 10:30 एवरीबडी नोज कि उन्होंने 10:30 या 9:30 के अराउंड, मतलब 2 घंटे तो कहीं नहीं गए कि हर कोई 2 घंटे रख के जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर तो ये होता है कि जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो ये बैठे रह जाते हैं, लोगों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन लोग नहीं पहुंचे होते। तो ये थोड़ी सी हमारी है पाकिस्तानी मेंटालिटी, जो कि बहुत गलत है, और वी नीड टू चेंज दिस। और ये कब चेंज होगी? ये आपकी अपने आप से चेंज होगी। अगर आप वो चेंज देखना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कोई वक्त पर पहुंचे तो आप वक्त पर पहुंच कर दिखाएं। लेकिन इसमें एक बात और भी होती है हमारे यहाँ, अगर आप पंक्चुअल हैं और अगर आपको लगता है कि वक्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत कदर व कीमत है, और आप वक्त पर पहुंचते हैं, जो टाइम आपको दिया जाए वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर दूसरा बंदा अगर ना हो या जो भी काम वहां पर होना है वो उस वक्त ना हो, तो आप इरिटेट भी होते हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले सभी ने किया कि मुझे एक दोस्त ने टाइम दिया कि इतने बजे आपने पहुंचना है, वी प्लान समथिंग, अच्छा इतने बजे पहुंचेंगे, और फिर हमने ट्रैवल करना था। तो मैं जब पहुंचा तो ही वॉज नॉट देयर। मैंने 7-8 मिनट तो वेट किया, और जब आगे से कॉल नहीं उठाई तो मैं वापस आ गया। और अब नाराज वो मुझसे है कि तुम वापस चले गए। मैंने कहा यार तुमने टाइम दिया था, मैं आया था, आई वेटेड, आई कॉल्ड यू, यू डिडंट अटेंड, तो मैं वापस आ गया। मतलब that was rude. Okay, fine, थोड़ा that's सा how it मतलब is. 15 मिनट दोस्तों की अलग बात होती है कि आप 5 मिनट और नहीं, ताल्लुकात हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मेरा कॉल पॉइंट है कर कॉल तो लेते अटेंड करो ना, बताओ कि यू आर लेट। हाँ, ये इफ यू आर नॉट I इवन agree. टेलिंग मी कि यू आर लेट, तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ, नहीं, इस बात पे आई टोटली एग्री विद यू कि अगर आप लेट हैं तो आप किसी को इन्फॉर्म जरूर करते हैं। अच्छा, इससे क्या है जी, वक्त की कदरों कीमत आप सबको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपने वक्त की कदर करनी है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। वक्त आपके लिए कभी भी नहीं रुकेगा। बहुत सारी चीजें जो कि आपने उस टाइम स्पैन में करनी होती हैं, बट जब आप नहीं कर पा रहे होते तो वो चीजें गुजर जाती हैं, और आप बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश हम उस वक्त ये कर लेते। सो जो रिग्रेट है जिंदगी में से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो वक्त की कदर करें। और इसमें आई थिंक जो रिग्रेट की बात आपने सबीन की, या आपकी एज, जैसे बचपन से मुतालिक हम अक्सर अब भी सोचना शुरू करें, कहते हैं अच्छा उस वक्त अगर ये मैंने किया होता तो शायद और चीजें बेहतर होती। अच्छा, एट यंग एज, वैसे तो यंग ही है, बट अर्ली यंग एज की बात कर लेते हैं, तो आप और कुछ सोच होते हैं। आप समटाइम्स डिग्री से मुतालिक सोच रहे होते हैं, समटाइम्स आप यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन से मुतालिक सोच रहे होते हैं। अच्छा, उस वक्त अगर आपने ये सोचा होता, ये सिलेक्ट किया होता, तो शायद आज उसका कोई इम्पैक्ट डिफरेंट होता, या आपने ये डिसिप्लिन चूज किया होता तो आज आप यहाँ पर होते। तो उस वक्त सही फैसला करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि फैसला ठीक होता है, वक्त ठीक नहीं होता, और कभी कभी वक्त ठीक होता है, फैसला ठीक नहीं होता। तो दोनों का ठीक होना बड़ा जरूरी है। ये बड़ी कोई हैवी किस्म की बात थी सुबह सुबह। किस को समझ आई है यहाँ पे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शाहजी ने सर हिला दिया, इसका मतलब है समझदारों को समझ आ गई है। जो नहीं है समझदार, मैं उसका क्या करूं? नहीं, वैसे बात करी हूँ, मुझे भी समझ आ गई। मैं यही बात करी हूँ कि देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी चीज, बाज़ औक़ात क्या होता है शुएब, अक्सर बहुत सारी बातें हम सब जब कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हमारे ऊपर उन चीजों का असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमें समझ भी आ रही होती है वो चीजें ठीक है जो कोई दूसरा बता रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी जिंदगी पे नहीं आ रहा होता। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये सोच रहे होते हैं कि अचानक कोई ऐसा लम्हा आ जाता है कि जिसमें कोई शख्स, शायद वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, चलते फिरते उसने आपको कोई एक बात कह दी, वो एक छोटी सी बात आपके ऊपर ऐसे असर कर जाती है, आपके जहन के ऊपर, आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, कि वो आपकी जिंदगी बदल देती है। आप लोग आज हमसे शेयर जरूर करें कि किसी ने अगर आपको कभी कोई ऐसी एडवाइस दी हो जिससे आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और आपको वो बात फौरन आपके ऊपर असर की, और आप आज भी याद करते हो कि यार वो शख्स था जिसने मुझे ये बात कह दी थी, और वो बात आज तक मेरे साथ है। सो वो हमसे आप जरूर शेयर करें। बल्कि वो तो करेंगे शेयर, सबीन आप शेयर करें आज ऐसी कोई बात जो कि आपके माइंड में इस वक्त आ रही हो कि किसी ने आपको ऐसा कोई मशवरा दिया था, कोई बात की थी, दैट वाज अ वर्ड और अ सेंटेंस,
किसी भी टाइम एंड स्पेस में जो कि आपको आज तक लगता है कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज दैट? अच्छा, ऐसे कुछ 2-3 चीजें हैं जो कि ज़ाहिर है इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं नक्श हो जाती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो जिंदगी में याद जरूर आ रही होती हैं। तो वो वक्त से रिलेटेड ही जो मुझे एक चीज याद है कि मुझे किसी ने जरूर कहा था कि मतलब जो वक्त गुजर रहा है इस वक्त ना, मतलब हम हमेशा कहते रहा कि एक अच्छा वक्त होता है, एक बुरा वक्त होता है। हम अक्सर ये चीज सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये वक्त कब तक रहेगा, ये गुजर क्यों नहीं रहा। या बाज़ औक़ात हम जब खुश होते हैं हम ये कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं आज, मतलब ये सारा टाइम है और ये टाइम जो है वो यहाँ पर रुक जाए। मुझे किसी ने एक बड़ी प्यारी बात की थी और वो ये बात की थी कि वक्त जो है ना वो गुजर ही जाता है, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, उसमें गुजर जाना होता है। That's true, So, कभी भी आपके ऊपर कोई अच्छा वक्त होता है तो उसको भी परमानेंट ना समझें कि ये तो परमानेंट है, ये तो कभी जाएगा नहीं, ये भी गुजर जाएगा। और अगर कोई बुरा वक्त आपके ऊपर किसी वक्त है और आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तो ये बस बुरा वक्त है, पता नहीं ये कब जाएगा, वो वक्त भी गुजर जाएगा। सो ये जो टाइम है ना, ये किसी के लिए भी रुकता नहीं है, वो अच्छा हो बुरा हो उसने गुजर जाना है। सो इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप जिंदगी को गुजारे ना, तो मेरा ख्याल है जब हमारे पास कुछ होता है और हमारे गर्दन में सरिया आना शुरू हो जाता है ना कि हमारे पास तो जी एक चीज है और ये चीज तो पता नहीं कभी नहीं जाएगी, वो चीज चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे गई है। और जब वो चली जाएगी देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट कि काश मैं उस वक्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लेता। और वही बात है, जब आप बुरा वक्त शोएब आपके ऊपर गुजर रहा होता है ना, तो कहते हैं कि बुरा वक्त गुजरेगा लेकिन वो आपने कैसे गुजारा ये मैटर करेगा, वो आपके लिए मैटर करता है। तो बाद में आप सोचते हैं कि वो काश वो वक्त इसने तो गुजर ही जाना था, मैं ग्रेसफुली इस वक्त को गुजार लेते तो क्या होता। क्योंकि दोनों सूरतों में वक्त ने गुजर जाना है। इट मैटर्स कि आपने उसमें क्या बिहेव किया, आपका एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट मैटर्स अ लॉट। बस एक जुमले के साथ हम अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सो अपने साथ इस वक्त को बड़ा इंपॉर्टेंस के साथ रखें जनाब, कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर मैटर करता है। ब्रेक की तरफ बढ़ते सभी, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर राइजिंग पाकिस्तान में जबरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे। बहुत से मौजूद पर हमने करनी है गपशप। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। सुलझा टूटा फूटा आवेग आवाज, आवेग आवाज। इस तरह लोगों की सीमत के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रही। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रही।
मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं क्योंकि हमारे दांत थोड़े से बेहतर है, अभी तक बच के है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ वक़्त लोग कहते हैं ना हम खुल के हंस नहीं पा रहे होते, वो इसलिए नहीं हंस पा रहे होते, उनको लगता है कि उनके जो दांत हैं वो उनकी मुस्कुराहट उस तरह से नहीं है। सो एनी हाउ ये तो जैसे स्क्रीन पे बैठ के आपको नजर आ रहा है, बट मेरे दांत अच्छे खासे टेढ़े हो चुके हैं। मेरे नीचे वाले दांत भी और मेरे ऊपर वाले दांत भी, मेरे दिमाग के साथ साथ मेरे दांत भी टेढ़े तो ये थोड़ा सा मामला जरूर है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। अगर हमारे दांत टेढ़े होते हैं उसकी क्या वजह होती है, उसको वापस हम ठीक कैसे कर सकते हैं,
ایٹ دی سیم ٹائم ہم کس طرح سے اپنے دانتوں کی اوور آل صفائی رکھ سکتے ہیں, کیا غلطیاں ہیں جو ہم عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اس وقت ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہے, اور جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہم کہتے ہیں کہ جو معمول سی بات ہے, اور جیسے اچھا خاصا ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی اب ہمارے دانت ٹھیک کر دو, تو اس میں کافی زیادہ ایک پینفل پروسیجرز بھی ہوتے ہیں, اینڈ دین کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے, اور کچھ چیزیں جو ہے شاید وہ ٹھیک نہ بھی ہو سکتی ہوں. تو ہمارے ساتھ جی آج موجود ہیں ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر رابعہ آفرین. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ میرا خیال ہے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں, دانت ٹیڑھے کیوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, بٹ مینلی اٹس جینیٹک, زیادہ تر اٹس ان یور جینس کہ آپ کے دانت ٹیڑھے ہوں گے, اور بہت ساری چیزیں از ریلیٹڈ ٹو دا ہیبٹس ایز ویل. بہت بچوں کو تھم سکنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے, دے یوز پیسیفائرز بہت لمبے عرصے تک, پینسل بائٹنگ, نیل بائٹنگ, ماؤتھ بریدنگ, ان ہیبٹس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. آج کل کے بچوں میں, آج کل کی جنریشن میں ہمیں یہ زیادہ ملنے کو اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ بہت سافٹ ہو گئی ہے. اگر ہم پہلے بہت اینشینٹ ہسٹری میں دیکھیں تو پیپل یوز ٹو ہیو را میٹ یا سخت چیزیں کھاتے تھے. آج کل وی آر مور ٹوورڈز دا ریفائنڈ فوڈ, تو جو دانتوں کی نیچرل تھوڑی موومنٹس ہیں یا گرائنڈنگز ہیں وہ نہیں ہوتی. تو اب آج کی جنریشن, آج کے آنے والی جنریشن میں کراؤڈنگ یا دانت ٹیڑھے زیادہ ہوں گے. سیکنڈلی ہمارے جاز کا سائز بھی ڈکریز ہوتا ہے ود, آپ سمجھ لیں کہ ایوولوشن میں, اور جو سائز از ڈکریزنگ. ہمارے منہ چھوٹے ہو رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم زیادہ یوز نہیں کر رہے, کیونکہ ہم زیادہ یوز نہیں کر رہے, زبان لمبی ہو رہی ہے اور منہ چھوٹے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کیا ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کی؟ نہیں, اٹس نیچرل. جیسے پہلے بہت لمبے لوگ ہوتے تھے, اب ہائٹس بھی کم ہو رہی ہیں. آہستہ یعنی ہم اس یوں کہہ لیتے ہیں جیسے ہم ہائٹس کے پرسپیکٹیو سے سٹنٹنگ کہتے ہیں کہ آپ کی گروتھ اس طریقے سے اب نہیں ہو رہی, میٹ بھی جینیٹک یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, تو ایسے آپ کا جبڑا چھوٹا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. سو جو لائن بڑھانے کے لیے کیا کریں, یہ ایکسرسائز ہی ہو سکتی ہے. سو یہ کس ایج میں ہم زیادہ کانشیس ہو جائیں کہ اچھا ابھی دانت ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو تھوڑا احتیاط کر لیں, تھوڑی اپنی ہیبٹس کو چینج کر لیں؟ وزٹس تو بچوں کے بہت جلدی شروع ہو جانے چاہیے. جیسے ہی پرماننٹ, جیسے ہی منہ میں دانت آئیں آپ کے ڈینٹل وزٹ شروع ہو جانے چاہیے. تو اگر ہم بالکل آئیڈیل بات کریں تو ہر بچے کو ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جو ہم جلدی ایڈریس کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا ڈینٹسٹ پن پوائنٹ کر لے گا. 5 سال کی عمر کی بات کریں because اس وقت آپ کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں, تک آدھے گر جاتے ہیں آہستہ آہستہ, جو آپ کے, ہاں جی, نہیں اس سے بھی پہلے 2-2.5 سال میں آپ کی ڈینٹل وزٹ شروع ہو جانے چاہیے. دودھ کے دانتوں پہ, دودھ کے دانتوں پہ ہی, کیونکہ وہیں پہ کیویٹیز شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ دانت خراب ہوتے ہیں اور پورا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم بریسز کی بات کریں کہ ہم دانت سیدھے کب کریں گے, تو وہ جب سارے آپ کے پرماننٹ دانت آ جاتے ہیں بائی دا ایج آف 12 to 14. تو دیٹ از دا ایج وین وی کین اسٹارٹ دا بریسز. لیکن پھر یہ 12 سے 14 سال تک کیا کریں جب دانت خراب ہو رہے ہیں, کیویٹیز اینڈ ادر ایشوز ایز ویل, باقی سب ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. بریسز کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ارلی بریسز کر لیتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب سارے دانت آ جائیں تب ہم ٹریٹمنٹ شروع کریں. اور بریسز کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے کہ کب تک یوز کرنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے کتنے دانت ٹیڑھے. بالکل, آن دا سیویریٹی آف دا کیس. لیکن آن ایوریج ہم کہتے ہیں کہ دا ٹریٹمنٹ شوڈ لاسٹ فرام 1 year to 2 years. اچھا, 1 to 2 years, اس کے بعد جا کے آپ کے دانت سیدھے ہوں گے. شروع ہو جاتے ہیں جلدی سیدھے ہونا, لیکن ٹریٹمنٹ ختم آپ کا 1.5 years. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 years کا ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے اور 3-4 months میں ایک ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ بریسز چھوڑ دیں. وہ ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ جلدی ٹریٹمنٹ بریسز جلدی ختم کر لو تو واپس جلدی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ریلیپس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم پراپر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کریں. ہاں جی, پراپر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کریں اور تھوڑا سا ٹائم لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں کے سائڈ پہ جو بونز ہیں, فائبرز ہیں, وہ ایڈجسٹ ہو جائے تاکہ واپس ریلیپس کے چانسز دوبارہ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی جو عقل داڑھ ہوتی ہے جب وہ نکل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ٹیڑھی اس طرف جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کے دانت ٹیڑھے. میرے ساتھ یہ ایشو ہے کہ میری 3 داڑھ ایک ساتھ عقل داڑھ نکل رہی ہے, سو وہ اس طرح ہیں تینوں, میرے دانت سارے ٹیڑھے ہو رہے ہیں, سو یہ بھی ریورسیبل ہے. دانت سیدھے بریسز سے ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وزڈم ٹوتھ ایکسٹریکٹ کر دیں اور ہم سمجھیں کہ اب ہمارے دانت سیدھے ہو جائیں گے. پریشر کم ہوا تو نہیں, وہ نہیں ہوگا. اور وہ اتنے پیچھے ہوتے ہیں کہ ان کا پریشر اتنا زیادہ سامنے کے دانتوں پہ آتا بھی نہیں ہے. یہ بہت ویل نون تھیوری ہے, مطلب بہت ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ وزڈم کی وجہ سے سامنے کے دانت ٹیڑھے ہو گئے, پر ان ریالٹی ایسا بہت کم ہوتا ہے. اٹس نارملی دا ایج, جس ایج میں سامنے کے دانت تھوڑے سے زیادہ ٹیڑھے ہوتے ہیں, ود ایجنگ ہوتے ہیں.
تو ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اٹس بیکاز آف دا وزڈم ٹوتھ. لیکن ان ریئل ایسا اتنا زیادہ ہوتا نہیں. اچھا زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیچے والے دانت ہیں وہ ٹیڑھے میڑے آ رہے ہیں. بالکل بالکل. اوپر والے اگر مسئلہ ہے بھی تو وہ شاید باہر کی طرف ہوں گے. ہاں جی. تو وہ تو آپ کی شیپ یہاں سے اپر لپ کی خراب ہوتا ہے, اسے چلو ٹھیک کر لیں گے اگر آپ نے اسٹریٹ کر لیا. نیچے کے زیادہ ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ اگین نہیں کوئی خاص ریزن نہیں ہے. اگر آپ کے شروع میں نیچے کے دانت بالکل سیدھے بھی ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ود ایجنگ آپ کے نیچے کے دانت ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ نارمل ایجنگ میں آپ کی چن اور آپ کی دانتوں کی یہ والا جو پارٹ ہے ویڈتھ وہ ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے. اٹس نارمل ایجنگ پروسیجر. جیسے ناک تھوڑا زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایجنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو ود ایج نیچے کے دانت ویسے بھی تھوڑے سے کراؤڈڈ ہونے کے چانسز زیادہ ممکن ہوتا ہے کہ لائک 25-30 سال کی عمر میں آ کے آپ کے دانت ٹیڑھا ہونا شروع ہو. بالکل بالکل پاسبل ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے نا. آپ کے نہیں ہوئے 25؟ نہیں الحمدللہ میرے تو ٹھیک ہے. میرے ہو گئے. میں 25-30 کا ہوا نہیں ہوں. 18 ایئرس لڑکیوں کا سویٹ 16 ہوتا ہے, ان کا سویٹ 18 سو 18 سے نکلتے نہیں ہیں. اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب دانتوں کا ٹیکسچر بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے دانت یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو برش بھی اچھے سے کر رہے ہیں, بھی کافی زیادہ کر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ملٹیپل فیکٹرز اگین. اس میں بھی ایک تو اٹ ڈپینڈز آن آور فوڈ ایز ویل, ہماری ہیبٹس کہ ہماری ڈائٹ کیسی ہے. زیادہ کافی, چائے, اسموکنگ انٹیک, یا اکثر لوگ سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے دانتوں کی تھوڑی ڈسکلریشن ہو جاتی ہے. سیکنڈلی اف یو آر یوزنگ اے ویری ہارڈ برش, یا کچھ لوگ بہت زور سے دانتوں کو برش کرتے ہیں, تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم دانتوں کے جو سب سے اوپر کی لیئر ہے وچ از ایکچولی ٹرانسلوسنٹ, بالکل ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, وہ ایبریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے نیچے کی لیئر از سلائٹلی ڈارکر ان کلر, تو وہ جب پرومیننٹ ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ود ٹائم ہمارے دانت تھوڑے یلو ہو گئے. اوکے. تو برش کیسے سلیکٹ کریں دانتوں کی صفائی کے لیے؟ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی میڈیم اور سافٹ. ہارڈ از اے نو, مطلب ہارڈ برش آپ نے کبھی بھی نہیں یوز کرنا. اور آج کل تو میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ واچ یوٹیوب ٹیوٹوریلس. اٹ گیوز ویری گڈ ٹیوٹوریلس کہ آپ نے پراپر برش کیسے کرنا ہے ود دا ٹیکنیک. سو اٹس اے ٹیکنیک, آپ نے زور بالکل بھی نہیں لگانا. اٹس ٹیکنیک اینڈ اٹس ٹائم. 2 منٹس برش کرنا ہے اور پراپر طریقے سے ہر دانت کو کیئرفلی کلین کرنا. یہ جو 5 منٹ لوگ اپنے دانت ہی مانجتے رہتے ہیں, میں تو جیسے پتیلا کچھ صاف کرنا ہے. میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پتیلا کالا ہو گیا اس کے اوپر. جیسے آج کل یہ وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ اور اسموکر ٹوتھ پیسٹ کا بہت ٹرینڈ ہے. In the long run, it's not good for you. I was about to ask, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کافی کی بات کی, چائے کی بات کی, تو بہت سے لوگ اس لیے وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا سگریٹ کی وجہ سے اگر اسٹین ہے, یعنی اسموکنگ کی وجہ سے, یا اگر کیفین کی وجہ سے, تو وہ پھر وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں. آپ نے کہا لانگر رن میں اس کا استعمال خطرناک ہے, تو اگر اسٹینز ہیں آپ کے دانتوں میں تو کیا تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں وہ بھی نہیں ریکمینڈ کروں گی. اگر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اف دے آر ویری مچ کانشیس اباؤٹ اٹ, تو once in a week اور twice in a week کر لیں. Otherwise you can always go to your dentist and get your teeth and then spit it out. Okay. So it's very good for the cleaning of your teeth and for your gums as well. It's a very new thing, but we can read up on that. اس میں بہتر ہے کہ کوکونٹ آئل سے آپ کریں. Yes, ہاں جی. It's again natural. وہ جو لوگ گھریلو ٹوٹکے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, گھریلو ٹوٹکا, تو مستند گھریلو ٹوٹکا ہم نے دیا ہے. اس پہ آپ یہ ڈاکٹر کی طرف سے آ رہا ہے. پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر نے گھریلو ٹوٹکا بتایا. We are coming back to holistic practice. ہم سب اپنی ریسرچ میں بھی ہمارا سب کچھ واپس ہربل اور ان چیزوں پہ آ رہا ہے. So we are coming back there. گریٹ. اچھا, جو بریسز کی آپشنز ہوتی ہیں اس میں چونکہ اب بہت نئی ورائٹی آ گئی ہے, انویزیبل کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ورائٹی ہے, کون کون سی ان ہے, اور کیا جب ورائٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا رزلٹ بھی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے یہ والی ورائٹی استعمال کی تو جلدی ہو جائے گا, یہ کیا تھوڑا ٹائم لگے گا, اور یہ ورائٹی تو پینفل ہوگی اور یہ ہے تو اتنی پینفل نہیں ہوگی؟ ابھی تک جتنا میرا بریسز کا ایکسپیرینس ہے, اٹس بین آلموسٹ 8-10 years. We still love metal braces. Okay. اس سے اچھے ریزلٹس ہمیں کسی چیز سے نہیں مل رہے ابھی تک. Okay. جو ہمارے وائٹ کلر کے بریسز ہوتے ہیں, we call them ceramic braces. They are very good as well. ہم وہ ان لوگوں کو آفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں میٹل نہیں چاہیے, بٹ when a braces is fixed to your teeth, اس کے بیسٹ ریزلٹس آتے ہیں. Aligners is a very good thing for the people who cannot afford having metal or fixed braces, کیونکہ جیسے because you are in a media اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے بات کرنی ہے, you are on TV, you have to socialize, اور کچھ ایسی certain ایج میں ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہم braces لگا سکتے, تو ان کو ہم aligners offer کرتے ہیں.
الائنر سے اگر تھوڑے بہت دانت ٹیڑھے ہیں تو وہ بہت اچھے سیدھے ہو جاتے ہیں. Okay. لیکن پریسائز موومنٹس ابھی بھی الائنر سے اتنی اچھی نہیں آ رہی. تو اگر آپ ریزلٹس کے بارے میں پوچھیں تو میٹل از اسٹل آن ٹاپ, نمبر 1. Then we have ceramic and then we have aligners. Aligners give very good promising results. لیکن وہ ہر کیس میں ہم نہیں کر سکتے. بہت کمپلیکیٹڈ کیسز میں الائنرز اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ہوتے. ویسے اٹ شوڈ بی نارمل ہے نا. ویسے بہت سارے لوگ نہیں دانت سیدھے کروا رہے ہوتے, وہ بریسز پہ نہیں جا رہے ہوتے, بیکاز وہ کہتے ہیں جی ہم سوشل لائف پہ کیسے اپنے آگے بڑھیں گے, لوگوں کو فیس کیسے کریں گے, اسپیشلی اگر ہم کیمرہ کے آگے ہیں تو ہم بڑے کانشیس ہو جائیں گے کہ کیوں. بٹ اٹ شوڈ بی نارمل. اگر کوئی آ گئی ہے امپرفیکشن تو آپ اس کو کر سکتے ہیں واپس ٹھیک. آن دا ادر ہینڈ اسکولز اینڈ کالجز میں اٹس اے فیشن, اٹس ویری ٹرینڈنگ. اچھا, بچے بہت شوق سے آ کے بریسز لگواتے ہیں کہ میری کلاس میں جیسے ہی میری ایج ہو جائے تو میں لگواؤں. یس یو رائٹ. تو یہ معاملہ سارا خراب بڑوں کا ہے. بچے تو کہہ رہے ہیں کہ اب کانشیس ہمیں جلدی جلدی اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ تو اس کو لگوا رہے ہیں. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کو میں کہتی ہوں یو ڈونٹ نیڈ بریسز, تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے سارے فرینڈس کے لگے ہوئے ہیں, مجھے بھی لگا. چاہے ہلکا سا دانت بھی ادھر ادھر کہتے ہیں لگا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز نائس ہیونگ یو. ہم ڈسکس کر رہے تھے دانتوں کے مسائل, اور زائرس میں انہوں نے برش سے متعلق بھی بات کی ہے, ٹوتھ پیسٹ سلیکشن سے متعلق بھی بات کی ہے, جو آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں اس سے متعلق بھی بات کی ہے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. مجھے تیرا خیال ہی بہت ہے. چل پگلی, مجھے پتا ہے تیرے پاس ڈیٹا بہت ہے. جب یو فون 4G کی ڈیجیٹل میگا آفر پہ ملے 200 GB ڈیٹا تو ہر دل بولے ڈیٹا بہت ہے. رات گئے. پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتے گیت. راتیں بھیگی ہوں, اداس ہوں یا جوان ہوں, کافی کی مہک ہو یا چائے کی پیالی سے اٹھتا خیالات کا دھواں. بات کچھ بھی ہو, ہم آپ کو یہیں ملیں گے اس طلسم ہوش ربا میں رات گئے. ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا, اور ویکنڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکنڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں
It works. करें but still कम एनिमेटर्स अच्छा, हैं. कुछ लोग जब यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं तो पाकिस्तान में प्रेफर करने के बजाय उनकी कोशिश होती है हम बाहर ही रुक जाएं. तो फिर ये भी एक वजह होती है कि यहाँ के भी जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो पाकिस्तान को आके सर्व करने के बजाय उनकी कोशिश होती है अच्छा बाहर है, अपॉर्चुनिटीज हैं. वो ये अवेयरनेस की भी एक बात होती है कि अपने मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं एनिमेशन को लेकर. आज हम उस हवाले से भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. रुझान कितना है हमारे यंगस्टर्स का जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से परस्यू कर सकते हैं और स्कोप इसका वो क्या है. एब्सोल्युटली. तो आज हमें ज्वाइन किया है. ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, ही इज अ कार्टूनिस्ट, और जिस तरह हमने बात की एनिमेशन की तो ही इज एन एनिमेटर एंड एमी अवार्ड याफ्ता एनिमेटर. जी लास्ट टाइम को एमी अवार्ड मिला है माशाल्लाह. तो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम. नुमैर अब्बास ने आज हमें ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपका अपना शौक कैसे डेवलप हुआ फॉर बीइंग एन एनिमेटर? बचपन से तो ड्राइंग कर रहा था. Okay. और लेकिन बीइंग सन ऑफ अ ब्राउन पेरेंट तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाया जा रहा था. Okay. लेकिन इंजीनियरिंग से जब मेरा एप्टीट्यूड पता लगा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस पुश करने लगा. और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद फिर मैं एक्चुअली एनिमेशन में जब आया मैं आया भी डिज़ाइन के थ्रू एंड ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेब डिज़ाइन. ये सारा कुछ करने के बाद मुझे मिली फुलब्राइट स्कॉलरशिप. माशाल्लाह. और स्कॉलरशिप से मैं लॉस एंजलिस में UCLA में मैंने पढ़ा और वहाँ पे एनिमेशन पे फोकस किया. वापस आए और फिर द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री. ग्रेट. और अभी आप पढ़ा भी रहे हैं माशाल्लाह. जी बिल्कुल. जो मैंने वहाँ पे सीखा, जो मुझे एहसास हुआ वहाँ पे जाने से, अब मैं एनिमेशन कर रहा था वहाँ जाने से पहले भी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पाकिस्तान में ख़ास तौर से उस वक्त बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा था. तो जब मैं वापस आया हूँ तो मेरा यही था कि मैं यहाँ पे इसको वापस औरों को सिखाऊं, औरों को बताऊं और औरों से हम एक साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करें. उस वक्त जो था हमने ये एक बनाया शो कॉल्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जिसको अब मैं वापस लाना भी चाह रहा हूँ. और अब ये टाइम आ गया है कि अब पाकिस्तान में इतनी इंटरेस्ट अब बढ़ रही है कि ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन रही है. बाहर ये प्लेटो कर रहे हैं और यहाँ ये बढ़ रहा है. तो पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है जैसे आपने कहा. हाँ, तो ये देखिए ये अवेयरनेस की बात भी है. अच्छा, अब आप क्योंकि पढ़ा भी रहे हैं, आप किस तरह से स्टूडेंट्स का रुझान देख रहे हैं? उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब आना चाह रहे हैं इस फील्ड में? इतना ज्यादा कि मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 यूनिवर्सिटीज में, प्लस मैं अपने स्टूडियो में भी. लेकिन जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा होता हूँ और क्लासेस से लोग मेरी क्लास में आ रहे होते हैं. Okay. और वो बैठने के मतलब मुझे शुरू में लगता था कि शायद उनको इंटरेस्ट लग रहा है, कार्टून लगे हुए हैं तो वो टाइम पास करना चाह रहे हैं. लेकिन वो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास सारी क्लासों में आते हैं कि इतना कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी और भी क्लासें हैं कि आपने जाना है. तो वो बाकायदा वो अपनी और बताते भी मुझे ऐसे हैं और उनका फीडबैक भी बड़े मजेदार होता है कि वो कहते हैं कि आप जो सिखा रहे हैं वो हमारे फील्ड से ओवरलैप हो जाता है. और आपसे हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं. जब मैं वापस आया था मैं इस इरादे से आया था कि यहाँ पे बढ़ाना है एनिमेशन को. तो वहाँ पे मैं ये सारे नोट्स भी साथ साथ ले रहा था कि वहाँ पे जिस तरह से सिखा रहे हैं यहाँ भी प्रॉपर्ली सीखें. जैसे मैंने कहा कि मैं पहले भी सीख रहा था, मैंने पहले भी एनिमेशन की भी थी, लेकिन वो सिर्फ सेल्फ टॉट था. प्रॉपर्ली सीखने में बहुत फर्क है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम सारे चीज़ों में, खास तौर से क्रिएटिव फील्ड्स, लेकिन बाकी चीज़ों में भी हम सेल्फ टॉट होते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं समझ रहा था कि जब प्रॉपर्ली सीखें और प्रॉपर्ली सिखाया जाए तो काफ़ी चीज़ें, बीच वाली चीज़ें रह जाती हैं, वो बंदा सीख जाता है, समझ जाता है. मेरी क्लास में जो मैंने, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो है, हमने 32 तक स्ट्रेंथ हमारी स्टूडियो में बन गई थी एक हद तक. और वहाँ पे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए लेके आता हूँ तो मेरे प्रोफेशनल्स कह रहे होते हैं कि आप इनको हायर करें. ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप हायर कर लें. हाँ. क्यों? क्योंकि इनको बहुत पता है, ये हम इनसे सीख रहे हैं और नई चीजें वो एक्सप्लोर करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं. एंड इज इट बिकॉज हमारा जो बाकी हम देख रहे होते हैं फील्ड्स काफी हद तक वो थ्योरी बेस्ड भी होती हैं. सो ये ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क है एंड इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा. तो शायद रुझान इस वजह से भी है, पढ़ाने के तरीके बदल चुके हैं. बिल्कुल सही आपने कहा. क्योंकि ये सारी जो इनोवेशन है ये फ्रेश ग्रेजुएट्स और फ्रेश स्टूडेंट्स से आ रही होती है. हाँ. मैं भी आपको सच बताऊं कि मैं सिर्फ उनके लिए नहीं सिखाता, मैं अपने लिए भी जा रहा होता हूँ. मैं उनसे सीख रहा होता हूँ.
اور وہ جس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں ایک نئے طریقے سے اور اپنے اپنے بیک گراؤنڈ سے لا رہے ہوتے ہیں, وہ میری آنکھیں آپ کی بھی لرننگ ہوتی ہے. ایبسلیٹلی. کون بن سکتا ہے اینیمیٹر؟ جس طرح آپ نے اپنے بارے میں کہا نا کہ آپ کا رجحان تھا اس طرف, ڈرائنگ اینڈ ایوری تھنگ, سو ہر بندہ اس کا رجحان نہیں ہوتا. یہ تو کون بن سکتا ہے اگر بچوں کو اس وقت ہم ایڈریس کر کے بتا سکیں اگر آپ میں یہ رجحان ہے, آپ کا یہ ایپٹیٹیوڈ ہے, تو آپ کو اس طرف آنا چاہیے اینڈ دین اٹس یو نو اچھی آپ فیلڈ ایکسل ہے. کریں. یس یس. تو اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, صرف ڈرائنگ آنا ضروری نہیں ہے, اوکے, لیکن ڈرائنگ آنا بہت فائدہ مند ہے. اوکے. یہ چیز جو ہے اکثر میں جب کنونشنز ہوتے ہیں, جب گیدرنگز ہوتی ہیں, تو میں بات کر رہا ہوتا ہوں کارٹونز کے بارے میں, تو خاص طور سے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ بہت اچھی ڈرائنگ کرتے ہیں, اس کو اینیمیشن سکھا دیں. انفارچونیٹلی اینیمیشن جو ہے ایک بہت پروفیشنل چیز ہے, تو آپ شوق کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر پروفیشنلی کرنا چاہیں تو آپ کو تھوڑی سی ڈرائنگ آنی چاہیے, یا اس میں کم از کم رجحان ہونا چاہیے, تھوڑا سا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اور میں بھی جو سکھا رہا ہوں اور جو میں خاص طور سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ اور لوگ بھی آئیں اور میں ان کو سکھاؤں گا, تو میں یہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ ان میں تھوڑی سی ایپٹیٹیوڈ ہونی چاہیے. اوکے, ڈرائنگ کے علاوہ ایپٹیٹیوڈ ہونی چاہیے, ڈرائنگ بھی ہو اور ایپٹیٹیوڈ بھی ہو, کہ آپ کنسسٹنٹ بھی تو رہ سکیں نا. ایک چیز ڈرائنگ ہے, مطلب آپ اس کو شوق کے طور پہ نہ کریں, آپ نے اگر ایز اے پروفیشن لے کے چلنا ہے, سو obviously وہ کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ, جو کہ ہم سب میں بڑی کم ہوتی ہے. اینی ہاؤ. اچھا نمیر, اب ظاہر ہے کیونکہ آپ فل برائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, اب باہر سے بھی آپ نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, کیا فرق ہے یا یہاں کے اسٹوڈنٹس میں یا اینیمیشن کو لے کر کہ باقی اگر بات کی جائے تو کیا ٹرینڈس وہاں پر ہے اور کیا ٹرینڈس یہاں پر انٹروڈیوس ہونے چاہیے؟ نہیں, آئی تھنک یہ آپ نے بہت گہری بات کی ہے, کیونکہ یہ چیز جب میں آیا تھا خود تو مجھے تو یہ پورا امپریشن تھا کہ یس اوکے اسٹارٹ ویئر دے ور, لیکن پڑھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ ایکچولی گیپ ہے, بہت گیپ ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمارے ہاں اینیمیشن کو, کریٹو فیلڈز کو نہ تو صرف ہمارے اپنی فیملیز میں بلکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ہے, تو ہم بچپن سے نہیں کرتے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کافی, میں فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کو بھی بالکل فاؤنڈیشن کرا رہا ہوتا ہوں, اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فاؤنڈیشن کیا ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا ریویژن کر لیں, اور ریویژن کرتے کرتے ان کو احساس ہوتا ہے کہ یس ایکچولی ہمیں نہیں آتا تھا, کیونکہ ہم نے وہی والی چیز جو سیلف ٹاٹ والی چیز ہوتی ہے, ہمارے ٹیچرز بھی کافی حد تک سیلف ٹاٹ والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اسی طرح سے سکھا رہے ہوتے ہیں, دے گیٹ ٹو فار اہیڈ. آپ بالکل فاؤنڈیشن سے آئیں تو پھر آپ میں وہ جو فاؤنڈیشن بنتا ہے لٹرلی وہ بن جاتا ہے. یہ چیز میں کافی حد تک ایک طرح سے کریش کورس کرا رہا ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, لیکن وہ بہت جلدی پک اپ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور بہت ایپٹیٹیوڈ ہے, لیکن بس ان کو نکالا جا رہا ہے. لیکن جو کریش کورس ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ کوالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے یا یہ ایج بریکٹ ہونی چاہیے, یا کوئی اس میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں ہے, بس آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی اسکلز کو دیکھتے ہوئے یا اس کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے, بس آپ کہتے ہیں گڈ ٹو گو فار دیٹ؟ ایپٹیٹیوڈ بالکل, ایج ایبسولوٹلی ناٹ. رائٹ. یہ میری شارٹ کمنگ ہے یونیورسٹیز میں پڑھانے کی, کیونکہ یونیورسٹیز میں صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں, لیکن آپ کوئی بھی عمر, کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں, کسی بھی کوئی بھی جینڈر ہو سکتے ہیں آپ, بلکہ خاص طور سے کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ نے شروع میں بیچ میں بات کی تھی ابراڈ کی اور یہاں کی, ہمیں پاکستان میں ہوتے ہوئے انٹرنیشنل کا ایکسپیرینس لیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم جو پروجیکٹس کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے, تو ہم پاکستان کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور آپ کا ایکسپیرینس انٹرنیشنل والا یہاں بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے, آپ کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی فیلڈز میں ایون اسی کے ساتھ ساتھ والی فلم جو ہے یہ لائیو ایکشن جو ابھی ہم کر رہے ہیں, لائیو ایکشن میں آپ کو کاسٹ, کرو, سارا سیٹ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. اینیمیشن میں آپ کو صرف اپنا کمپیوٹر چاہیے اور اپنا ہاتھ چاہیے. بالکل. اب گیمز بھی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں؟ یس, تو گوگی گیم ہے بھی آپ کے پاس, گیم میں لے کے آیا ہوں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اب بتائیں سے گیم ہے کیا؟ یہ گیم ہے پتے کی بات. پتے کی بات یہ ہم نے اسکول آف لرننگ فاؤنڈیشن اور UNFPA کے ساتھ بنایا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم گوگی اسٹوڈیوز میں بہت انوکھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں.
अभी मैं नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना हूँ. अभी देखें मेरे मुंह से भी नहीं होता था. अभी फ्रेश लगा. डाइजेस्ट कर रहा हूँ. और इसमें हम बहुत अनोखी चीजें, बहुत इनोवेटिव चीजें बना रहे होते हैं. नॉर्मली स्टूडेंट्स भी अनोखी चीजें अपने काम में कर रहे होते हैं और फिर वर्क प्लेस में आते हैं और बिल्कुल उनको कहा जाता है कि बस आपने पोस्टर बनाने, आपने डिजाइन बनाने. हम अपनी स्टूडियो में बहुत अनोखी चीजें, मिसालन के तौर पे ये हम गेम्स बना रहे हैं. हम बसों पे कार्टून्स लगा रहे हैं. हम आपने पहले भी ऑलरेडी हम काफी चीजें डिस्कस भी कर चुके हैं. ये गेम क्या है? तो ये गेम है बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हेल्थ एंड वेल बीइंग, चाइल्ड मैरिज. अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के साथ अवेयरनेस करने के लिए जरा सा सेंसिटिव बन जाता है. और कार्टून्स के साथ हम उनके साथ बना भी रहे हैं अभी. तो बहुत लाइटर साइड में हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स की अवेयरनेस दे रहे हैं. यस. और ये हमने डेवलप किया था बिल्कुल क्योंकि हमारा सबसे पॉपुलर गेम जो है पाकिस्तान में लूडो, आई थिंक विदाउट डिबेट. तो उसके मिलता जुलता है और उसका एक तरह से आप एडवांस्ड वर्जन समझ लें इसको. और उसी खेलने के थ्रू आप कार्ड्स उठाते हैं और उनमें आप ये सारा साथ सीखते जाते हैं. दैट्स नाइस. आई एम श्योर कि इस तरह की बहुत सारे गेम्स भी आप डिजाइन कर रहे होंगे. एक वीडियो भी है हमारे पास, जब आपके काम से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, तो एक वीडियो है नुमैर की, मिलकर देखते हैं फिर मजीद बात करते हैं. वाह जी वाह, जबरदस्त. बचपन में वापस चले गए. हम दोनों से पूछ रहे थे कि क्या कौन कौन से कैरेक्टर ज्यादा मजे के लग रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर मजे के लग रहे हैं. इंटरेस्ट डेवलप होता है. मैं कहती हूँ कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, बहुत सारी चीजें जो कि बड़े इससे सीख सकते हैं. हमने अपने आप को बहुत बड़ा बना दिया और अपने लिए खुद हमें जो है ना वो कैटेगरी सेट कर दी है कि फलाना ये देखेगा और फलाना ये देखेगा. आप कहीं से कुछ भी सीख रहे हैं और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, स्पेशली जब आप टीवी पर देख रहे हैं और आप अच्छी एनिमेशन अगर है, आपको अट्रैक्टिव लगी है स्क्रीन, तो आप वहीं पर रुक जाएंगे. उस चैनल पे रुकेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको सीख भी सकेंगे. अच्छा, इसके अलावा टीवी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो डू यू रियली थिंक कि बहुत अच्छा काम अभी भी हो रहा है? और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से? एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से तो हम गोगी स्टूडियोज में भी अवेयरनेस के कार्टून्स वगैरह बना रहे हैं. अब तो इतना ज़्यादा अब बढ़ रही है एनिमेशन, जैसे आपने कहा कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अभी इतनी ज़्यादा फिल्में आ रही हैं, वो भी अवार्ड्स जीत रहे हैं. गोगी हमारी जो है 1969 से चल रही है, सबसे पहली कार्टून कैरेक्टर, लेकिन अब और नए नए कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं और हम फिल्म्स बना रहे हैं, हम फीचर फिल्म्स बन रही हैं और बड़े लोग भी जा रहे हैं, छोटे लोग भी जा रहे हैं, एकेडमी अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हो रही हैं. सो यू नो वी आर मेकिंग बिग प्रोग्रेस. बहुत से लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हैं आप लोग कि वो भी इस फील्ड में आए, अपना नाम कमाएं. बहुत शुक्रिया नुमैर, साथ मौजूद थे आप. इस अहम मौजूद पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे. मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ.
सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं। One, 2, 3, check. Season 1. हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? Yeni kalgan elimde görermegim var. ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पौधों की। घर के अंदर जो आप पौधे ऐड कर रहे होते हैं और घर के बाहर भी, बालकनी में भी, टेरेस में भी, जिन लोगों को बड़ा प्यार होता है प्लांट्स में, सबको होता है,
لیکن اس کو تھوڑا زیادہ پیار ہوتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں انڈور پلانٹس کی یا آؤٹ ڈور پلانٹس کی تو اس میں ہم تھوڑا سلیکشن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم جاتے ہیں نرسری میں بس پودا اچھا لگتا ہے ہم لے آتے ہیں, یہ معلوم نہیں ہوتا اسے رکھنا کہاں پر ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ پودے آپ نے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, دین آپ کو الرجیز بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, وہ بہت جلد مرجھا بھی جاتے ہیں. سو آپ میں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کون سا پودا آپ کو رکھنا چاہیے گھر کے اندر. کچھ پودے جن کی کیئر بڑی کم بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کے گھر کے اندر بس وہ موجود ہوں تو آپ کافی ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں, بہت بینیفیشل ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو پودے اپنے گھر کے لیے کس طرح سے سلیکٹ کیے جائیں, چاہے وہ آؤٹ ڈور کے لیے ہوں یا وہ انڈور کے لیے, ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں, آج ہمیں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ ہیں عظمیٰ ہمایوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام, بہت شکریہ آپ لوگوں کا انوائٹ کرنے کا. آپ کا شکریہ آنے کے لیے. آپ ساتھ میں کچھ پودے بھی لے کر آئے ہیں. آپ کے گھر میں کتنے پودے ہیں, کبھی کاؤنٹ کیے ہیں؟ بہت سارے, کاؤنٹ لیس. اچھا لیٹس اسٹارٹ ود اسنیک پلانٹ. ہم سبھی اکثر سنتے ہیں نا آستین کا سانپ, وہ تو خیر اچھی بات ہے, یہ گھر کا سانپ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. بتائیں جی اسنیک پلانٹ آج کل بڑا ٹرینڈ بھی ہے, لوگ گھروں میں رکھتے بھی ہیں, کیا فائدہ ہوتا ہے اسنیک پلانٹ کا؟ اچھا ایکچولی تو اس کا نام سینسیویریا ہے. یہ ہم لوگ نے جو جنرل یہاں پہ جو لوگ ہیں نا اس کو اسنیک پلانٹ سے جو ہے نا وہ جانتے ہیں. ایکچولی سینسیویریا ہے. اسنیک پلانٹ کے تو بہت ہی فائدے ہیں. میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ ضرور رکھیں, کیونکہ یہ آپ کے انڈورس کی جو آپ کی ایئر پولوٹیڈ ایئر جو ہوتی ہے اس کے ٹاکسنس کو جو ہے نا ایبزارب کرتے ہیں. کافی سارے انڈور پلانٹس ہیں جو اس پہ جو ہے نا ایئر پیوریفائنگ پہ جو ہے نا کام کرتے ہیں. لوگوں نے ایئر پیوریفائر گھر میں لگائے ہوتے ہیں, مالس میں لگائے ہوتے ہیں, اس کی جگہ اگر یہ پلانٹیشن پہ آ جائیں تو یہ 87% ٹاکسن کلیئر کرتے ہیں ہماری ایئر سے. اور اسنیک پلانٹ تو ایسا پلانٹ ہے جو باقی پلانٹس تو دن میں آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں اور میں جو ہے ان کا نہیں ہوتا پروسیس, لیکن جو اسنیک پلانٹ ہے یہ رات میں بھی آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے. واجب میں کہہ رہا ہوں سرانے اپنے رکھ کے اس کو تازہ آکسیجن لیں. تو کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں میں سانس نہیں آ رہی تو مجھ سے سفوکیشن ہو رہی ہے تو رات کو, تو بس آپ اسنیک پلانٹ جو ہے وہ ایسا ہے. اگر آپ گھر میں اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور 3-4 لوگ ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ انڈور پلانٹس کو رکھنا شروع کریں تو اس کے بعد اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرتا ہوا آپ کو دیکھیں گے. اچھا فیل ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میرے گھر میں بہت سارے پلانٹس ہیں, بہت سارے پلانٹس. میں نے جب ایڈ کیا اسنیک پلانٹس, میں نے تو کافی سارے اسنیک پلانٹس رکھے ہیں اپنے لاؤنج میں, تو واقعی اس کا ایک امپیکٹ نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی, بہت آپ کو فریش محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلانٹس ہیں جو انڈور آپ کے جو ایریاز ہیں ان کے لیے جو ہے نا بیسٹ ہوتے ہیں ایئر پیوریفائنگ کے لیے. وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں اسنیک پلانٹ ہے, اس کے علاوہ اسپائڈر پلانٹ ہوتا ہے, پامس کی بہت ساری ورائٹی ہے, کیونکہ اسنیک پلانٹ میں بھی بہت ورائٹی ہے, پامس میں بھی بہت ورائٹی ہے. تو کافی سارے منی پلانٹ ہے آپ کی, یہ بھی آپ کی جو ہے نا ایئر پیوریفائنگ میں کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ کیکٹس ہے, اس کے علاوہ جیٹ پلانٹس ہے, کافی سارے پلانٹس ہیں. کیکٹس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا کیکٹس کا یہ ہے کہ یہ بڑی جو ہے نا بہت کم لوگ ہیں جن کو کیکٹس کے بارے میں پتہ ہے کہ کیکٹس ایک ایسا پودا ہے کہ جو آپ کے گیجٹس ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ سے, آپ کے کمپیوٹر سے, ان کے پاس اگر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی جو بیڈ ویوز ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہوتی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کیکٹس رکھ دیں تو کیکٹس ان ریز کو آبزرو کر لیتے ہیں اپنے اندر, وہ آپ تک وہ ریز نہیں آتی, وہ کیکٹس آبزرو کر لیتے. تو پھر تو بہت ضروری ہے گھر میں کیکٹس رکھیں. یس, ہر گیجٹ کے پاس ہونا چاہیے. آپ اسٹڈی ٹیبل پہ ہو جہاں پہ آپ لیپ ٹاپ کا استعمال کر رہے ہو, جیب میں رکھ لیں فون کے ساتھ. آفس کے ڈیسک ٹاپ پہ, ہاں جی, آفس کے ٹیبلز پہ, آپ کے کچنز میں کہیں پہ بھی ہونا چاہیے. باقی یہاں جیب میں رکھیں. آپ ہر دفعہ چبھے بھی آپ کو, آپ کہیں گے گیجٹ استعمال نہیں کرنا, وہ آپ کو ایگزیکٹلی امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, کیئر کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اسنیک پلانٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, یا باقی انڈور آپ کے پاس پڑا ہے اس لیے انڈور پلانٹس کی اگر بات کریں؟ اچھا لو مینٹیننس ہوتے ہیں انڈور پلانٹس میں, لو مینٹیننس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لائٹ کم مل رہی ہوتی ہے, ایئر کم ہوتی ہے, تو ان کی جو مینٹیننس ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی. پانی, جب اسنیک پلانٹ تو ایسا پلانٹ ہے جس کو آپ تو 3-4 ہفتے بھی پانی نہ دیں تو وہ سروائیو کر جاتا ہے. کیکٹس بھی آپ کا اسی طرح سروائیو کر جاتا ہے. لیکن کچھ پلانٹس ہیں جن کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے. ویسے تو ہر پلانٹ کو میں کہتی ہوں جو انڈور بھی آپ نے رکھے ان کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آپ جو ڈائریکٹ سن لائٹ ہے اس میں ضرور رکھیں. اچھا, وہ خراب نہیں ہو جاتے؟ نہیں, ڈائریکٹ اب جو بہت زیادہ جو گرمیوں کی تیز دھوپ ہے اس میں تو نہیں آپ رکھ سکتے, اس میں تھوڑا شیڈی ایریا میں رکھ لیں. کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سڈن ان کا ٹیمپریچر چینج کیا, جیسے وہ انڈور تھے, کئی ٹائم سے انڈور تھے, اور آپ نے ایک دم سے باہر دھوپ میں رکھ دیا تو وہ فوراً سے جل جائیں گے. نہیں, اب جیسے آج کل کی دھوپ ہے وہ تو اتنی سخت ہے ہی نہیں نا, کہ لیکن بالکل ایسا ہے, بالکل آپ نے ڈائریکٹ جو سخت گرمی والی دھوپ ہے اس میں نہیں رکھنا, اس میں تھوڑا شیڈیڈ میں آپ رکھ دیں. لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ان کا تو پروسیس ہے نا سن لائٹ کے ساتھ, تو یہ تو ان کو تو چاہیے, تو وہ ضروری ہے. اچھا, آپ آؤٹ ڈور پلانٹس کی بات کریں, گھر کے اندر کون سے آؤٹ ڈور پلانٹس ہیں جو کہ آپ کو رکھنے چاہیے گھر کے باہر؟ گھر کے باہر اچھا گارڈن, آپ لوگ گارڈن ایکچولی اس کی بات کریں تو گارڈن میں جو ہے نا وہ ٹریز پہ بھی آ سکتے ہیں آپ لوگ. اگر آپ کا بڑی جگہ ہے تو آپ ٹریز پہ آ سکتے ہیں.
آپ اس کے علاوہ جو اگر چھوٹے پلانٹس میں جاتے ہیں تو ایلوویرا بہت اچھا پلانٹ ہے گارڈنس کے لیے. اسنیک پلانٹ بھی باہر بہت اچھا لگتا ہے لگا ہوا. اس کے علاوہ اسپائڈر پلانٹ آ جاتا ہے, جیٹ پلانٹس آ جاتے ہیں, اریکاز آ جاتے ہیں, آپ کے پامس کی کافی ساری ورائٹی ہے جو آپ جو ہے نا باہر کیکٹس لگاتے ہیں, وہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے بھی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی آپ کیکٹس کا بڑا پیارا گارڈن بنا کے جو ہے نا کارنر پہ کہیں پہ بنا, کیونکہ کیکٹس کی بہت ورائٹی ہے, کوئی ایک تو کیکٹس ہے نہیں, بہت خوبصورت کیکٹس ہے. اچھا, اب کیونکہ روف ٹاپ گارڈننگ کا بھی کافی رجحان ہے نا, اینڈ دین ٹیرس, کیونکہ گارڈن ہر کسی کے گھر میں نہیں بھی اویلیبل ہوتا, بٹ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بالکنی, ٹیرس, یہ سب کے گھروں میں اویلیبلٹی اس کی میجورٹی کی ہوتی ہے. سو ان میں ٹاپ 3 پلانٹس جو کہ آپ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہوں کہ یہ لازمی ہونے چاہیے چھوٹے ایریا کے لیے. چھوٹے ایریا کے ہاں, اس میں آپ کوئی ایک پام اپنا جو ہے نا اریکا پام ہو گیا, بیمبو پام ہو گیا, چھوٹے جو پامس ہیں وہ آپ ضرور ایڈ کریں اگر چھوٹی اسپیس ہے آپ کی. اس کے آگے پھر یہ اسنیک پلانٹ بہت اچھا لگتا ہے, پھر اسی کی بات کریں کیونکہ یہ پلانٹ اتنا خوبصورت ہے. اسنیک پلانٹ کی بہت ورائٹی ہے اس میں, بہت, ہاں اس کے فائدے بھی بہت ہے. آگے آپ کچھ یہ رکھ دیں, کچھ اس کے بعد جو ہے نا اسپائڈر پلانٹ رکھ دیں, وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. پہلا ہوا جیٹ پلانٹ بہت پیارا لگتا ہے, اس کے تو پراپر بونسائی بھی بن جاتا ہے, تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اینڈ دین ایلوویرا ہر کسی کے ایلوویرا تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے آپ کا, وہ تو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور آؤٹ ڈور. وہ تو بڑی جلدی گرو بھی کرتے ہیں, گرو بھی کرتے ہیں, لو مینٹیننس بھی ہے. یس, لو مینٹیننس پہ چھوٹے سے پاٹ سے ویسے پھیلتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں تو لسی ہے, بس پانی ڈالتے جا رہے ہیں, بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, آپ کے ساتھ کچھ آپ اس مجھے گھور رہی ہیں, باقی لسی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا, وہ جو کیکٹس ہے بلکہ میں اس طرف جاتا ہوں, اور یہ بڑا ڈفرنٹ کیکٹس ہے, یہ اٹس اے فلاور آن دیٹ. ہاں, یہ اس کے اوپر فلاور ہوتا ہے, یہ اس کا سائز بھی رہتا ہے اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہلکا ہلکا. اوکے, ایسا ہی ہوتا ہے یہ. نہیں, اس کا یہ مطلب اسٹائل ہی ایسا ہوتا ہے اس کا. جی جی بالکل, کوئی خاص ورائٹی لگ رہی ہے اس کی. جی, اس کو مون کیکٹس بولتے ہیں. مون کیکٹس, میں ہاں یہ آپ کو بتایا تھی, کیکٹس میں بھی بہت ورائٹی ہے. ہم تو بس ہوتا ہے کہ ایک بس کیکٹس ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تحفے کے طور پہ آپ یہ لے کے جائیں, اتنا خوبصورت بھی ہے. اور ادھر ہوں, اوکے, مون کیکٹس ہے. مون کیکٹس ہے یہ, اٹس بیوٹیفل. اچھا, اتنا چپ نہیں رہا, اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کیکٹس آپ کسی اور کے گھر لے جا کے دیکھیں ذرا, گفٹ کے طور نہیں, آپ تحفہ دیں. آپ کسی گھر جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مٹھائیاں لے کے جائیں جس سے شوگر ہی بڑھے گی, تو بہتر پودے لے کر جائیں کہ تازہ آکسیجن آپ. صحیح بات ہے ویسے. اور یہ دیکھیں, یہ اویئرنیس کی بات ہے نا, یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بھی اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے ہی ہم کر رہے ہیں. بلکہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا یہ والا پودا, اس کے بارے میں کچھ رائے دینا اپنی, ہمارے سیٹ پہ یہ پودا کتنا فائدہ مند ہے. یہ ڈریسینا ہے. ڈریسینا تو بہت اچھا جو ہے نا گرو کرتا ہے, اور کافی ٹائم اس کی گروتھ سلو ہوتی ہے ایکچولی. یہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے نا گرو کرتا ہے. ایئر پروفائنگ ہے. سارے نہیں, ایک باقی بھی اصلی ہیں, وہ جو پیچھے اصلی لگ رہے ہیں, وہ بولا بھی اصلی لگ رہا ہے. یہ دیکھیں, ہم نے اب تو آرٹیفیشل کا ہمیں اتنا, یہ بھی ویسے عظما ایک غلط ٹرینڈ ہو چکا ہے, جو مارکیٹ میں آرٹیفیشل پلانٹس بھی آ گئے. سو اب لوگ خوبصورتی کے لیے, پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اصل پودے لے کر آتے تھے اور وہ رکھ رہے ہوتے تھے گملوں میں. اب ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل کا رجحان ہے, لوگ خوبصورتی کے پرسپیکٹو سے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے کم. لوگ مینٹیننس کی وجہ سے, ہاں مینٹیننس کی وجہ سے جو ہے نا اوائڈ کرتے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ ٹرینڈ ہو گیا, آپ ہاسپٹل سے دیکھیں, آپ شاپس پہ, ایون مالس میں نے پڑے ہوئے فریش پلانٹس دیکھیں. حالانکہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہے. جی بالکل. واش روم میں کون سے پلانٹ رکھنے چاہیے؟ واش روم میں آپ کو منی پلانٹ رکھ سکتے ہیں آپ. فرن بہت اچھی چلتی ہے کیونکہ وہ واٹر بیسڈ پلانٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہاں کے جو ہے نا ان کو تھوڑا ہیومڈ رکھتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پانی ابزارب کرتے رہتے ہیں جو آپ کا وہ ہے. اس کے لیے فرن بہت اچھا پلانٹ ہے جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ باتھ روم میں ہونا چاہیے. منی پلانٹ دونوں بہت اچھے ہیں باتھ روم. کچھ تصویریں بھی دکھاتے ہیں جی, ہم پودوں کی کچھ تصویروں کی بات کریں گے, ان کے آپ گھر کی تصویریں ہیں, شور. اچھا, بڑا اس سے خوبصورت کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے. اچھا, میں یہ کہتی ہوں شعیب کہ جو ابھی جو پوٹس بھی یہاں پر لے کر آئی ہیں, سو اتنے پیارے پیارے گملے ہیں کہ واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈیکوریشن کے پیس ہے. یہ دیکھیں نا, تو میں صحیح کہہ رہا ہوں, تحفے کے طور پہ آپ پوٹ کے ساتھ پودا بھی دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور اگلا خیال بھی رکھے گا اس کا, اور اسے محسوس بھی ہوگا کہ بڑا ایسا تحفہ ملا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ملے گا. آپ نے بیسیکلی آکسیجن تحفے میں دی ہے کہ رکھو تکیے کے پاس اور آکسیجن تو ملے. پلس جو گیجٹس کی بات اس سے پہلے کی کہ اگر آپ گیجٹس کا استعمال کر رہے ہیں, اور واقعی ہمارے لیے بڑی نئی انفارمیشن تھی کہ جو اس کی ریز ہوتی ہیں اس کو کیکٹس ابزارب کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کیکٹس بھی اپنے گھر کے اندر رکھیں, اسپیشلی وہ روم جہاں پہ گئے. اٹس بیوٹیفل. یہ تو آئی تھنک بیمبو اسٹکس ہیں, بیبی بیمبو ایئر پروفائنگ ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ فیری گارڈن ہے, یہ بھی میں بناتی ہوں, یہ بھی ایک میرا شوق ہے. آج کل بڑا ٹرینڈ بھی ہے اس کا, بڑے بڑے پاٹس میں اس طرح کچھ تھوڑے سے پتھر اور پینٹ ہوا ہوا, یہ بچے بڑا اس کو شوق سے. اچھا, یہ بڑی زبردست ایک ہابی بھی ہے بچوں کو بھی اگر آپ انوالو کریں. ایکچولی میرے ساتھ میرے بچے لگے ہوئے ہوتے ہیں, میری بیٹی ہے چھوٹی, وہ ہر وقت ہی. یہ کیا ہے؟ یہ گروٹ ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو. یہ ہمارا ایک بہت پسندیدہ جو ہے نا. اچھا, یہ تھوڑا سا اسکیری ہے. اوکے جی, منی پلانٹس اسی طرح دیوار پہ, اور یہ بڑا اچھا, آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان واش رومز میں, باتھ رومز میں بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں. کئی جگہ پہ ہم نے لگا ہوا دیکھا بھی ہے.
بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ ساتھ موجود تھیں. آپ نے اس ہابی سے متعلق بھی بات کی اور کچھ پلانٹس کے بینیفٹ سے متعلق ہم سے شیئر کیا. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. تم میرے تکلیف زدہ پیروں پر ہاتھ لگا کر مجھ سے معافی مانگو. میں معافی چاہتا ہوں. سوری از ناٹ ایکسپٹیبل. شجا کے پیسے کھانے نا بیٹا, دنیا چھوڑ. اچھا خاصا کما تو رہا ہوں. کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نا نکاح کر لیتے ہیں. ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے چائے پی رہے ہیں. زلیخا میں تیرا سب کچھ چیز بھلے سے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ماں کو جیتے جی مار دیا. قسمت میں نہ ہو کسی کے بھی دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا سوچنے دو. کہیں بھی روشنی دیکھو, اسے آگہی مت سمجھو. 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو. مفہوم کی وسعت میں دلیل کو بھٹکنے دو. اپنی بے یقینی کو ایک ذرا سوچنے دو. پی ٹی وی ہوم پر ویلکم بیک. آج ہم بات کریں گے جینوم ایڈیٹنگ کی. یہ بڑا ایک منفرد سے ٹاپک آپ کو لگ رہا ہوگا, اور اس کی جو اپلیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں ذرا پلانٹس میں بھی ہے, وہ اینیملز میں بھی. جب ہم پلانٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فصلوں کی وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے, کیونکہ پاپولیشن کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ پاپولیشن کے اگینسٹ اپنے کسانوں کو دیکھیں یا جو ہماری فصلیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ کم رقبے پر جو فصل اگائی جائے اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. ایسے میں سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری حملہ کرتی ہے کہ پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس میں جینوم ایڈیٹنگ سے کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم ہائیبرڈ بیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ والا بیج آپ لگائیں گے تو اس کی زیادہ پروڈکٹیوٹی آئے گی. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں جانوروں میں, اس میں کیسے جینوم ایڈیٹنگ سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر طیبہ زینب نے. آپ نے پی ایچ ڈی ماشاء اللہ کر رکھی کنگس کالج لنڈن سے, بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اس وقت جینوم ایڈیٹنگ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیٹس اسٹارٹ ود دی پلانٹس. بالکل, تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو تھوڑا سا جینوم ایڈیٹنگ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ہے کیا.
बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक मिथ मशहूर है कि इट्स एन ईवल साइंस, जिसके अंदर हम जीन में मैनिपुलेशन करते हैं, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपने प्रोडक्टिविटी अगर प्लांट्स की बात करें को इन्हेंस करने के लिए जीनोम को अगर हम इंजीनियर कर रहे हैं फॉर अ पॉजिटिव वेज, इसी तरह से अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए जो जीन को इंजीनियर किया जाता है, जीन के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी बात होती है बायोटेक्नोलॉजी में। अब बायोटेक्नोलॉजी में टाइम गुजरने के साथ साथ एडवांसमेंट आ रही है, तो अब जो पीक है बायोटेक्नोलॉजी की वो जीनोम एडिटिंग है, क्योंकि जीन इज अ स्मॉल एंटिटी, जबकि जीनोम पूरा डीएनए कंटेंट है सेल के अंदर। तो हम जब जीनोम को एडिट करते हैं, जैसा कि इसके 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, तो सीधा सीधा ये जीनोम को हम एडिट करेंगे तो साइंटिस्ट स्पेसिफिकली डीएनए के सीक्वेंस को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या पूरे का पूरा जीन जो है वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि आपने समझाया। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कितना बेनिफिशियल है, हम इस पर कहाँ स्टैंड करें? बिल्कुल, तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विद द इंटरनेशनली के ये टेक्निक जो है 2020 के अंदर जो इसकी मदर ऑफ जीनोम एडिटिंग है वो इज द जेनिफर डोडिना, अमेरिकन है, उनको 1950s के अंदर उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया। तो वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म को रिवील किया और उसको एज अ टूल हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लेके आए। तो ये पीक है, ये एरा है, ये बस है इंटरनेशनली जीनोम एडिटिंग का। तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इसकी प्रोग्रेस है। उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें नेशनल लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट्स के अंदर जीनोम एडिटिंग तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिसर्च इदारे हैं उनके अंदर हो रही है। जैसे मैं बिलोंग करती हूँ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो मेरे पास खुद HSC की फंडिंग का प्रोजेक्ट था। इसके अंदर हमने क्रॉप रेजिस्टेंस के ऊपर काम किया। अब ये क्रॉप रेजिस्टेंस और जीनोम एडिटिंग क्या है, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली 3रे नंबर पे जो क्रॉप है वो पोटैटो है। तो मैंने पोटैटो को सिलेक्ट किया बिकॉज इट्स अ वेरी फ्रेंडली वेजिटेबल एंड एवरीवन लाइक्स इट। तो पोटैटो को जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जहाँ पर हम बात करें ए बायोटिक, तो वहाँ बायोटिक स्ट्रेस भी है। अब बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? जब वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया आलू की फसल के ऊपर हमला करते हैं तो क्रॉप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोविड आया तो कुछ लोगों ने कोविड की डिजीज को पकड़ा और कुछ ने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट कैसे किया? ये नेचुरल रेजिस्टेंस जो कुदरत ने हमें अता की है, उसको हम साइंस के अंदर लेके आते हैं। साइंस के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं है, हम ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से फायदा उठाते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात मैं करी थी, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो कुछ प्लांट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, कुछ के अंदर वीक इम्यूनिटी होती है। जिनके अंदर वीक इम्यूनिटी होती है, वायरसेस, बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड दे गिव द प्रोडक्टिविटी, लेकिन ओवरऑल तो लॉस हो गया, इकोनॉमिक लॉस तो हो गया। उन नेचुरली रेजिस्टेंट प्लांट के जीनोम को स्टडी किया गया और उनमें देखा गया कि इनमें ऐसा क्या है जो कि एक डिजीज प्लांट के अंदर नहीं है। तो जेनेटिक की टर्म हम यूज करते हैं जिसमें आपके जीन की 2 कॉपीज होती हैं और वो 2 कॉपीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगी, मेंडल ने जेनेटिक्स को पढ़ा तो उसने कहा जी पी पॉड है, अगर पी जो है वो रिंकल्ड है या स्मूथ है, जीन तो एक ही है, एक्सप्रेशन डिफरेंट आ गया। जब डिफरेंट एक्सप्रेशन आ गया तो जो मटर के दाने हैं वो राउंड होंगे और कुछ रिंकल्ड होंगे। तो अब प्लांट्स के अंदर हम चलते हैं तो जो डिजीज जिनको आ गई समझे वो रिंकल्ड हो गए, जो कि सर्वाइव कर गए वो आपके नॉर्मल राउंड हो गए। तो उनके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वहां से स्टडी करेंगे और वही कैरेक्टरिस्टिक जीनोम एडिटिंग के थ्रू हम अपने ससेप्टेबल प्लांट जिनको डिजीज ने कैप्चर कर लिया, अटैक कर दिया, उसके अंदर लेके आएंगे। तो इस तरह से हम सक्सेसफुली लैब स्केल के अंदर, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने वायरस के अगेंस्ट जो पोटैटो की क्रॉप है उसको रेजिस्टेंट बनाया। ऑब्वियसली दिस इज ये लैब स्केल के ऊपर काम हो रहा है। इस रिसर्च को अभी बहुत आगे जाना है ताकि मैस स्केल पे जाना है और अपने फार्मर तक पहुंचाना है। एंड फॉर दैट वैसे हमने फार्मर तक कोई ऐसा काम पहुंचाया है अब तक?
میں نے کیونکہ رائس کی کچھ ہائبرڈ ویرائٹی تو دیکھی ہے. جی بالکل. اب دیکھیں, اب ہم اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جینوم ایڈیٹنگ اینڈ جینیٹیکلی موڈیفائڈ, دیز آر ٹو ڈفرنٹ ٹرمز. وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے, وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے. دوز آر کالڈ دا ہائبرڈ سیڈ. جیسے آپ نے بتایا, دیٹس آلسو فار ییلڈ, کراپ, پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے. جبکہ یہ زیادہ تر بیماریوں سے لڑنے کے لیے بات ہو رہی ہے. بیماریوں سے لڑنے کے لیے دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ فصل ہیلدی ہوگی, پلانٹس ہیلدی ہوں گے تو ییلڈ آپ کی زیادہ ہوگی. جیسے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, پلانٹ آلسو نیڈ اسٹرانگ امیونٹی. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو میں نے بایوٹک سٹریس بولا, جس کے اندر ہم وائرسز کے انگیسٹ, پوٹیٹو کے اندر ہم امیونٹی کو انہینس کرنا. مختصر تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم کوئکلی اگر یہ بات کر لیتے, جب ہم اینیملز کی بات کریں یا ہم ہیومنز کی بات کریں, کیونکہ ہم بہت سی بیماریاں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ تھیلاسیمیا, جینیٹک ڈس آرڈر. تو کیا پاکستان میں اس پر کام ہوا یا انٹرنیشنلی کام ہو رہا ہے کہ جب مدر نے کنسیو ہی کیا اس وقت یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اچھا یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور آپ اسے اس وقت ہی آلٹر کر دیں؟ ویری گڈ کوشچن. بالکل, انٹرنیشنلی جو ہے دیر آر سکسیس اسٹوریز ٹو کیور سرٹن جینیٹک ڈس آرڈر, اسپیسیفکلی بیٹا تھیلیسیمیا کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنلی اس کو کیور کیا گیا. اور 2008 کے اندر یہ پہلی سکسیس اسٹوری آئے جس میں جینوم ایڈیٹنگ کے تھرو جو ہے وہ پیشنٹ کو کیور کیا گیا. تو یہ بالکل پاسبل ہے, انٹرنیشنلی یہ پاسبل ہے, لیکن یہ ایک کنٹرول گروپ کے اوپر ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ بیکاز دیکھیں, کوئی بھی ٹیکنالوجی جب وہ نئی لانچ ہوتی ہے, اس کی انٹروینشن ہوتی ہے, اٹس ویری ایکسپینسو. تو جیسے جیسے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ٹو دا کامن پیپل تک نہیں آئے گی, ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ایک 100% سکسیس سٹوری ہے. بٹ یس, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, کنٹرول گروپ کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی اس طرح سے اس کے اندر ابھی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. اگر میں پیچیدگی کی بات کروں تو جینوم ایڈیٹنگ کے اندر ہم کہتے ہیں ہم جس جین کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا آن ٹارگٹ ہوگا. ہم پرٹیکولرلی ایک ڈیفیکٹو جین کو کیور کریں گے, لیکن ہم اس چیز کو نہیں اگنور کر سکتے کہ کیا وہ ٹارگٹ آپ کا آف ٹارگٹ بھی جا سکتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے. سو دیٹس دا بیسک ریزن کہ پاکستان کے اندر جب میں لنڈن سے واپس آئی تو میں نے ایتھیکل کنسرنس کو دیکھتے ہوئے پلانٹس کو سلیکٹ کیا فار جینوم ایڈیٹنگ. دیر آر ایتھیکل کنسرنز آر لیس ایز کمپیئر ٹو ہیومن بیکاز آف ٹارگیٹنگ. اب جیسے آپ نے بات کی کہ ایک مدر نے کنسیو کیا, اس کے اندر ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے, اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیزائنر بیبی, جس میں دا پیپل ہو ہیو اے لاٹ آف منی وہ اپنی مرضی سے جین کا ایکسپریشن, فار ایگزامپل آئی ڈونٹ لائک کرلی ہیئرس, I want straight hairs. So I can control that at the time of zygote. But diseases کے perspective سے, diseases کے perspective سے بھی, جیسے اب میں بات کرتی ہوں کہ جب اس کو diseases کے perspective سے ہم نے لیا تو HIV ڈیزیز چائنا کے اندر ٹوین سسٹرز کی برتھ کے ٹائم پہ اس کو کیور کیا گیا, لیکن اس کے بعد ایتھیکل کنسرنز اور میڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو ایتھکس کنسرنز, اس کے اوپر فردر ریگولیشنز, ایتھکس فار گڈنس ناٹ فار دا بیڈنس ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں لگ سکتا ہے کہ کیونکہ اب انسان ہے, ہم بہت ساری چیزیں ہم ٹارگٹ ہم اچیو کر لیتے ہیں, کمپلیکیشنز کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. بالکل. دیکھیں, اگر کرسپر کی اوور آل ہم پروٹوکول کی بات کریں سو اٹس اے 1 week پروٹوکول کہ آپ نے جین کو ایڈٹ کر دیا, لیکن پھر وہی ہے کہ ہم اس کو ان وٹرو اسٹڈی کر سکتے ہیں, ہم اینیمل ماڈلس کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایٹ دس اسٹیج وی کانٹ ٹیک دا رسک فار دا ہیومن. اچھا, اس میں بھی دو چیزیں ہیں, میں جلدی سے ایکسپلین کر دوں کہ ایک ہوتی ہے جرم سیلز جو کہ آپ کے ایگز اینڈ سپرمز اینڈ زائگوٹس ہیں, اور ایک ہے آپ کے سومیٹک سیلز. ایڈلٹ پرسن کے سومیٹک سیلز کے اندر ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں وائر جینوم ایڈیٹنگ, وچ از پاسبل, لیکن جرم سیلز کے اندر آپ ایک اگلی جنریشن کے اندر ٹرانسفر کرنا جا رہے ہیں, اور اگر کوئی آف ٹارگٹ ہو سکتا ہے مسئلہ ہوگا. لیکن جو آپ نے سومیٹک سیلز کی بات کی, وقت ویسے تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن کوئی ایسے ایگزامپل دے سکے جیسے کہ آپ کا آرگن ڈیولپ صحیح طرح سے نہیں ہے, سومیٹک سیل کو آلٹر کر کے آپ اسے ٹھیک کر لیں گے؟ جی بالکل. ہمارا اگر ہم نی انجری, نی پرابلمس کی بات کریں, اس میں کارٹیلیجز کے ایشوز ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے, اسٹیم سیلز کو لے کے آپ کو اس کو پرولیفریٹ کرنا ہے, اور جینوم ایڈیٹنگ کے تھرو اس کے اندر COX-9 ایک جین ہے جو کہ کارٹیلیج کے سینتھیسس میں انوالو ہے, اس کریکٹ جین کو انکارپوریٹ کر کے بیک ٹو دا مسلز آف ہیومن اگر نی میں ہم امپلانٹ کر دیں تو وہ جو اسٹیم سیلز ہیں دے ول اسٹارٹ سنتھیسائزنگ دا کارٹیلیج, تو وہ ری گروتھ ہو جائے گی. ری گروتھ ہو جائے گی. اکثر ہم دیکھتے ہیں سرجری کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, سم ٹائمز تو آپ کہتے ہیں بس اس کے بغیر ہی آپ اپنی زندگی گزارنی ہے, لیکن وہ ری گروتھ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ظاہر ہے ایک ایڈوانسمنٹ ہے, میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہے, جو کہ آہستہ آہستہ میں آگے نظر بھی آئے گی. وقت بڑا مختصر تھا, ورنہ ٹاپک پر بات کرنا چاہیے. بہت شکریہ.